جو آدمی جتنا بڑا نمازی ہے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط ہے، اور جو نماز کا پابند نہیں ہے، اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلے پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور مدینے کی گلیوں کا چکر لگاؤ، اور جو آدمی مجھے نماز کی حالت میں اپنے گھر مل جائے میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا میں آگ لگا دوں، لیکن نماز کے بارے میں فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آئے مسلمانوں، آج تم نے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا، آج تم نے میرے نبی کے کلیجے کے سکون کو چھین لیا۔ میرے نبی کو آج تم نے جتنی زیادہ تکلیف دی ہے، جتنی زیادہ تم نے سنت کی دھجیاں اڑائی ہیں، جتنی زیادہ تم نے نمازوں کی دھجیاں اڑائی ہیں، میرے بھائیوں شاید یہودیوں نے بھی نہ اڑائی ہوں، شاید عیسائیوں نے بھی نہ اڑائی ہوں۔ آج ہماری مسجد ویران ہے، نمازی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن یہ بتا رہا ہے آئے لوگوں نماز کے اندر کامیابی ہے۔ آج تم جاب تلاش کر رہے ہو، آج آدمی دکان میں لگا ہوا ہے، او اللہ کے بندے کامیابی تو مسجد کے اندر ہے۔ مسلمان جب تک مسجد سے جڑے ہوئے تھے کامیاب تھے، اور جب مسجد سے ٹوٹے انہوں نے مسجدوں کو ویران کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں سے جڑ جاؤ، یہ مسجدیں اسلام کی زندگی ہے میرے بھائیوں، اور جوانی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کل قیامت کے دن کوئی بھی آدمی قیامت کے میدان میں اپنے پیروں کو تب تک نہیں ہلا سکتا ہے جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی، اللہ نے تجھے 70 سال کی زندگی دی تھی، اللہ نے تجھے 100 سال کی زندگی دی تھی، یہ بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا، تو اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے کھاؤ پیو رات بھر موبائل میں لگے رہو، نماز کے ٹائم پر سو جاؤ، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور نام عبداللہ عبدالرحمن رکھ لیا، یہ کافی ہے نہیں میرے بھائیوں۔ اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون سا جواب دو گے؟ جلسے کروا لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کے بنگال کے اندر جلسے سننے کا تو بڑا شوق ہے، بہت جلسے ہوتے ہیں بنگال کے اندر، لیکن اگر یہ بات بھی میں کہوں تو غلط نہیں ہوگی، جتنے جلسے بنگال کے اندر ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ جہالت بھی بنگال کے اندر ہے۔ کیوں؟ جلسے کروا لینا، جلسوں میں نعرے لگوا لینا یہ کمال نہیں ہے، اپنے جلسوں کو کامیاب بنانا، یہاں سے جو سن کر کے جاؤ اس پر عمل کرنا میرے بھائیوں، یہ جلسے کی کامیابی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے بنگالی جو مقرر تھے وہ چندہ کر رہے تھے، زبردستی لوگوں کو بلایا جا رہا تھا، آپ فلاں کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے، فلاں کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مدرسہ ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بنگالی مقرر بلائے نہیں، ہم اور آپ خود بخود آ کر کے اللہ کے راستے میں اس مدرسے کے لیے چندہ دے، وہ ہمارے ایمان کی مثال تھی۔ بلا لینا، زبردستی لے کر کے آ جانا پھر تو آدمی دے گا، لیکن ایمان وہ ہے آدمی کو بلایا نہ جائے اور زبردستی وہ لے کر کے آ جائے اور کہے مولانا صاحب میں اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ایمان ہے۔ غور کریے، جنگ تبوک کا موقع ہے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تلوار ہے تو خنجر نہیں ہے، خنجر ہے تو کمان نہیں ہے، کمان ہے تو نیزہ نہیں ہے،
سواری کے لیے اونٹ بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں۔ یہاں سے روم کا لشکر آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو خبر ملی، آپ نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا آئے میرے صحابہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے 70 گھوڑے دے گا؟ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تنگی کا دور ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہے؟ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے اتنا کہا، آپ نے ہاتھ نہیں پکڑا، آپ گھسیٹ کر کے نہیں لائے، آپ نے ایک بار اعلان کیا۔ آئے محلدار کے لوگوں ذرا غور کرو، تصور کرو صحابہ کا ایمان کیسا تھا، آج ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو 70 گھوڑے مجھے دے گا؟ 70 گھوڑے۔ حضرت عمر نبی کے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں 70 گھوڑے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو دیکھا، فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، تم نے مسلمانوں کی بہت مدد کی ہے، مسجد نبوی کے لیے جگہ بھی تم نے خریدی ہے، کنواں بھی تم نے خریدا ہے، بیر روبا کو بھی تم نے خریدا ہے۔ آئے عثمان تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت قربان کر چکے ہو، آئے عثمان اب تم بیٹھ جاؤ، کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی دوسری مرتبہ اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مجھے 70 گھوڑے دے گا؟ حضرت عثمان پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں 70 گھوڑے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی نگاہ پھر حضرت عثمان پہ پڑی، آپ نے حضرت عثمان سے کہا عثمان بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان نے نبی کا حکم سنا، بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں 70 گھوڑے دے گا؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے دیکھا پھر عثمان کھڑے ہیں، فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان پھر بیٹھ گئے، آپ نے 7 مرتبہ کہا اور ساتوں کے ساتوں مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت عثمان کے جذبے کو دیکھا فرمایا ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم القد۔ آئے عثمان بس کر بس کر بس کر، آئے لوگوں سن لو، اگر آج کے بعد عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ عثمان کو جنت دے گا۔ اشہد لک بالجنہ، آئے عثمان میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ایک وہ مسلمان ہے جو نبی کے اشارے پر 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی اپنا مال لے کر کے آ گئے، حضرت عمر بھی لے کر کے آ گئے۔ حضرت ابو بکر کا مال تھوڑا ہے اور عمر فاروق کا مال بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی، دیکھا عمر کا مال زیادہ ہے، ابو بکر کا مال تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آدھا گھر چھوڑ کے آ گیا، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا آئے ابو بکر یہ بتاؤ ما ترکت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جھاڑو مار کے لے آیا، پورے گھر کا سامان لے کر کے آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہو۔ آئے مسلمانوں، ایک وہ مسلمان تھے جو اسلام کے لیے اپنے گھروں کو بھی قربان کرنے میں گریز نہیں کرتے تھے، اور ایک تم مسلمان ہو، تمہیں آواز لگائی جاتی ہے، تمہیں پکڑ کے لایا جاتا ہے، تب تم 1000 روپے 2000 روپے 5000 روپے دینے کو تیار ہوتے ہو۔ ارے ایمان
تو وہ ہے آدمی خود آئے اور کہے میں اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں یہ مدرسہ ہے، مدرسہ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے حافظ قرآن نکلتا ہے۔ اگر مدرسے نہ ہو تو کوئی مسجدوں میں تراویح نہ پڑھائے، اگر یہ مدرسے نہ ہو میرے بھائیوں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہو، اگر یہ مدرسے نہ ہو تو کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ہو، اگر یہ مدرسے نہ ہو تو دین کے مسئلے بتانے والا نہ ہو، اگر یہ مدرسے نہ ہو تو کوئی انسانوں کا انسان بنانے والا نہ ہو۔ آج ہم نے مدرسے کو فقیروں کا اڈا بنا دیا۔ آج میرے بھائیوں ہمارے مدرسے چند روپے کے محتاج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مدرسے سماج کے اندر پیسہ مدرسوں کے پاس ہو، مدرسوں کے اونچی اونچی بلڈنگیں ہو، بچے پڑھ کر کے نکلے۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کی میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذہنیت اتنی خراب ہو گئی ہے، شادی بیاہ میں لاکھوں لٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مدرسے کو ایک پھوٹی کولی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اپنے مدرسوں کو آباد کرو، اپنے مدرسوں کو زندہ کرو، کیونکہ دنیا جانتی ہے اسٹیج پر خطاب کرنے والا کہاں سے نکلتا ہے؟ مدرسوں سے نکلتا ہے۔ مردہ قوم کو جگانے والا کہاں سے نکلتا ہے؟ بولو، مدرسوں سے نکلتا ہے۔ لوگوں کے اندر اسلامی طور پر فیصلے کرنے والا قاضی کہاں سے پڑا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑا ہوتا ہے۔ لوگوں میں دین کے مسئلے بتانے والا مفتی کہاں سے پڑا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑا ہوتا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھانے والا کہاں سے پڑا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑا ہوتا ہے۔ یہ مدرسے اسلام کے محافظ ہیں میرے بھائیوں، ان مدرسوں کی حفاظت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ پہلی چیز ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں لگا کے آئے۔ اور دوسری چیز میرے نوجوانوں اپنے دھڑکتے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ میری گزارش ہے جو نوجوان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ کے سنیں، اور جن حضرات کو اگر جانا ہے وہ ابھی چلے جائیں۔ میں بار بار کہتا ہوں جلسہ سننا فرض نہیں ہے، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو چلے جائیں، اور یہاں پر بیٹھے ہیں تو بڑی دل جمعی کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہاں کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے، یہاں کوئی قوالی نہیں ہو رہی ہے، کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں رب کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ عمر کا کہاں لگا کے آئے، اور دوسری چیز وعن شبابہ فیما ابلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان کی جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ آئے اللہ کے بندے یہ بتا، اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، تیری زندگی میں ایک دور امنگوں کا، مستیوں کا دور تھا، تیری ہڈیاں طاقتور تھیں، پہاڑوں سے ٹکرا جاتا تھا۔ یہ بتا تو اپنی جوانی کی عمر میں کیا کر کے آیا؟ تو نے اپنی جوانی کی عمر میں کیا کیا؟ چائے کے ہوٹلوں پر، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام میں، فیس بک میں تو نے اپنی جوانی گزار دی، یا اپنی جوانی کو تو نے مسجدوں کو آباد کرنے میں گزارا؟ تو نے اپنی جوانی کو مستانی بنایا یا تو نے اپنی جوانی کو ربانی بنایا؟ جوانی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے نوجوانوں کو اس میں جگہ دی جائے گی، اور اس میں ایک وہ بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، جس نے اپنی جوانی کو روڈ پر، چائے کے ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، دوسروں کی بیٹیوں پر نظر ڈالنے پر نہیں، بلکہ اپنی جوانی کو مسجدوں میں لگایا، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں گزارا، اپنی جوانی کو دینداری میں گزارا۔ ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ آئے نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ نوجوان تو وہ تھے ہواؤں سے ٹکرا جاتے تھے، اگر ان کے سامنے سمندر
سمندر آ جاتا تھا مسلمان سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیتے تھے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آئے مسلمانوں, آئے نوجوانوں, آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے. اسلام بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے پھیلا ہے. آئے نوجوانوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ان بزرگوں سے نہیں, یہ تو بیچارے بزرگ ہو گئے ہیں, ان کی ہڈیوں سے طاقت ختم ہو گئی ہے. ان بزرگوں کو بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے. آئے نوجوانوں, اگر سماج سے برائیوں کو ختم کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, یہ بزرگ نہیں کر سکتے ہیں. اگر اپنے سماج سے خرابیوں کو دور کرنا ہے تو نوجوان کر سکتے ہیں, کیونکہ نوجوان سماج کی کریم ہوتا ہے, نوجوان سماج کا انجن ہوتا ہے. اگر انجن صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے, اور اگر انجن خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے. مثلا ایک ریل کا ڈبہ, ایک ریل کی مثال آپ لے لیجئے. ریل میں آپ کئی بوگی لگا دے لیکن انجن نہ ہو, وہ ریل نہیں چل سکتی ہے. یہی مثال نوجوانوں کی ہے. نوجوان قوم کے لیے انجن ہے, جب تک وہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں گاڑی نہیں چل سکتی ہے. نوجوانوں کو اپنے معاملے میں سدھار کرنا ہوگا, نوجوانوں کو قوم کے اندر اصلاح کا کام کرنا ہوگا, نوجوانوں کو اپنی مسجدیں آباد کرنا ہوگی. مسجدوں کو آباد کرنا یہ نوجوانوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا یہ نوجوانوں کا کام ہے. آئے نوجوانوں, تم حالات دیکھ رہے ہو کیا حالات ہے. آج ہندوستان کا ذرہ ذرہ تمہارے اوپر تنگ کیا جا رہا ہے. آج دنیا کے اندر نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمان نوجوانوں کو ناکردہ جرائم کی سزائیں دی جا رہی ہیں. آئے مسلمانوں, اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے, آئے نوجوانوں اگر تمہیں ہوش نہیں آیا تو آگے آنے والے دن ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرناک ہے. تو میرے بھائیوں, نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی, نوجوانوں کو سدھارنا پڑے گا, نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا پڑے گی. تو اسلام نے فرمایا اے لوگوں شادی کر لو اگر اپنی جوانی کی حفاظت کرنا ہے, اور فرمایا زنا کا راستہ سب سے خطرناک اور سب سے برا, انہو کان فاحشہ وساء سبیلا. اور جب بھی کبھی گناہ کا خیال آئے, آئے نوجوانوں حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو. زلیخا حضرت یوسف کو بند کمرے میں لے کر کے آ گئی. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, اور سارے کے سارے دروازوں کو بند کر دیا. کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا ہے, کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا ہے, سارے دروازوں کو بند کر لیا. وقالت حیت لک, اور کہنے لگی اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. وقالت حیت لک, اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. حضرت یوسف نے دیکھا زبان سے نکلا قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. اے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے, انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون. آئے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے, میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں. آئے نوجوانوں ذرا غور کرو, کیا ایمان رہا ہوگا حضرت یوسف کا بند کمرہ ہے, کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے, کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے. حضرت یوسف جوان ہے اور زلیخا بھی خوبصورت ہے, سج سور کے آئی ہے, لیکن ایمان دیکھو حضرت یوسف کا. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو زلیخا سے بچا لیا. آپ اندازہ لگاؤ, آئے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیے. آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں, ترمذی کا واقعہ ہے اور اس حدیث پر بعض علماء کا کلام بھی ہے. اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے کئی مرتبہ سنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا اور اس کا نام کفل تھا. بہت بڑا شرابی آدمی تھا, ہر روز شراب پیا کرتا تھا.
इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा गुनहगार था, कोई भी ऐसा गुनाह नहीं होगा जो उसने नहीं किया। हर रोज बिस्तर पर नई लड़की, हर रोज शराब लड़की, शराब लड़की। एक औरत आई और कहने लगी, आए किफल, मैं जरूरतमंद हूं और मुझे तुझसे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे दे दे, कुछ दिन के लिए मैं तुझे वापस कर दूंगी। किफल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा, क्या? एक शर्त है, और वो शर्त ये है, तुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करना होगी, तुझे मेरे साथ एक रात गुजारना होगी, और तूने जितने पैसे मुझसे मांगे हैं वो मैं सारे के सारे तुझे देने के लिए तैयार हूं, तुझे वापस करने की भी जरूरत नहीं है। वो औरत बेचारी मजबूर थी और वो किफल की इस बात पर न चाहते हुए भी राजी हो गई। रात का वक्त आया, वो औरत किफल के बिस्तर पे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जहां शोहर अपनी बीवी से बिस्तरी करने के लिए बैठता है, किफल वहां तक पहुंच जाता है, देखता है वो औरत रो रही है, उस औरत की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। किफल कहता है, मादा युबकी, आय औरत, मैंने तुझसे जबरदस्ती तो नहीं की है, मैंने तेरे सामने एक ऑफर रखा है और तूने उस ऑफर को मान लिया। आय औरत, क्यों रो रही है? वो औरत जवाब देती है, आए किफल में बड़ी पाक हूँ, आए किफल में बहुत ज्यादा दीनदार हूँ, लेकिन आज मुझे सिर्फ मजबूरी ने तेरे बिस्तर पे पहुंचा दिया। आए किफल, अल्लाह ताला से डर जा, आए किफल, अल्लाह ताला से डर जा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किफल के कानों में ये आवाज जाती है, किफल वहीं पर पीछे हो जाता है और कहने लगता है, आए मेरी बहन, उठ और यहां से चली जा, मैं तुझे छोड़ देता हूं, और जितने पैसे मैंने तुझे दिए हैं उसको ले जा, मैं तुझसे वापस नहीं लूंगा। और उसी रात किफल अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर लेता है, आय अल्लाह, मैं आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, और मैंने जितने जिना किए हैं, मैंने जितनी शराब पी है, जितने गुनाह किए हैं, आय अल्लाह उसको माफ कर दे। रात में वो तौबा करता है और सुबह उसका इंतकाल हो जाता है। उसके घर के दरवाजे बंद हैं, कोई उससे ताल्लुक नहीं रखता था, कोई उसके घर में आना जाना नहीं करता था। लोग उसके घर से गुजरे, देखते हैं किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ है, इन्नल्लाह कद गफरल किफला, अल्लाह ताला ने किफल को माफ कर दिया। काश अगर ये लिखा ना होता, कोई किफल का जनाजा ना उठाता, कोई किफल को दफन नहीं करता। लेकिन जब लोगों ने ये देखा, किफल के घर के अंदर गए, देखा किफल अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, और लोगों ने उसको जनाजा भी दिया और उसको सही से दफन भी किया। नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपनी जवानी को अल्लाह ताला के रास्ते में वक्फ कर दो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जवानी की हिफाजत का सबसे बेहतरीन रास्ता ये कि आदमी वक्त पर शादी कर ले। तो इस्लाम ये इंसानियत का मजहब है और इस्लाम ने इज्जत की हिफाजत की है, इज्जत की ऐसी हिफाजत की है। इस्लाम कहता है, अगर कोई लड़का वलद जिना है, जिना के जरिए पैदा हुआ है, उस लड़के को भी समाज के अंदर रहने का पूरा अधिकार है। अगर वो हाफिज कुरान बन जाता है, वो भी आपकी जामा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाएगा। अगर वो आलिम बन जाता है, खुतबा देगा, यहाँ तक कि उसको विरासत से भी महरूम नहीं किया जाएगा। बाप की नहीं, माँ की विरासत से उसको जरूर हिस्सा दिया जाएगा। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे माफ फरमाइए, मुझसे जिना हो गया है, मुझसे गलती हो गई है। अल्लाह के नबी उस औरत को भगाते हैं। वो औरत कहती है, आय अल्लाह के नबी, हाँ मुझसे जिना हो गया है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पाक फरमा दे। अल्लाह के नबी उस गामिदिया औरत से कहते हैं, गलती तूने की है, जिना तो तूने किया है, लेकिन तेरे पेट में जो बच्चा है उस बच्चे की क्या गलती है? जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए तुझे सजा नहीं दी जाएगी। जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना,
وہ غامدی عورت چلی جاتی ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس اس بچے کو لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے آئے اللہ کے نبی دیکھ اب تو بچہ ہو گیا ہے، طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب تو مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو، آپ فرماتے ہیں آئے غامدیہ یہ بچہ بھی چھوٹا ہے، یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، ابھی اسے تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک یہ دودھ پینا نہ چھوڑ دے تجھے تیرے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ عورت پھر اپنے بچے کو لے جاتی ہے اور جب اس کا بچہ دودھ چھوڑنے کے قابل ہو گیا اور روٹی کھانے لگا، حدیث کے اندر آتا ہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے بچے کو پکڑا کر کے لائی اور کہنے لگی آئے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دے، آئے اللہ کے نبی دیکھے اب تو مجھے پاک کر دے، اب تو میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا اس عورت کو جاؤ رجم کر دو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ، غور کرو، اسلام نے ولد الزنا، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والے انسان کی بھی حفاظت کی ہے، بچے کی بھی حفاظت کی ہے۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام نے جان کی حفاظت کی ہے۔ کسی کو قتل کرنا، کسی کو مار دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی ایک انسان کا قتل کرتا ہے، ایک یہاں پر مسلمان کی بات نہیں ہے، ایک ہندو کا قتل کرتا ہے، ایک عیسائی کا قتل کرتا ہے، ایک یہودی کا قتل کرتا ہے، ایک جین کا قتل کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے ایک آدمی کا بھی قتل کرتا ہے، میرا اسلام کہتا ہے قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ایک آدمی کا قتل میرے بھائیوں پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جاؤ آج ان کو یہ بتاؤ جو اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد سے پھیلا ہے، جاؤ انہیں بتاؤ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر انسانیت نہیں ہے، جاؤ انہیں بتاؤ جو آج یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ اوہ جاہلو، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آئے مسلمانوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی ہے اس آیت کو یاد کر لو۔ کبھی بھی کہیں پر ہو، فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دو، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں سامنے والا خاموش ہو جائے گا۔ کیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کوئی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے، ایک منشیہ کا قتل کرتا ہے، قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ پوری منشیتا کا قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو کسی ایک آدمی کو بچا لیتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے آپ نے اس کو بچا لیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے آپ نے بچا لیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ راستے سے گزر رہے ہیں آپ نے اس کو اپنی کار میں بٹھائے ہاسپٹل لے گئے۔ ایک آدمی کو بچا لینا، قرآن کہتا ہے پوری انسانیت کو بچا لینا، پوری مانوتا کو بچا لینا، پوری منشیتا کو بچا لینا ہے۔ یہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ آج فلسطین کے حالات دیکھیں، اسرائیل فلسطین پر، غزہ پر بم برسا رہا ہے، وہاں کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں کے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ آج میرے بھائی ہاسپٹلوں پر بم برسائے جا رہے ہیں اور دنیا پھر بھی کہہ رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں سب سے بڑا دہشت گردی مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے۔ آئے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے اور تم یہاں پر چین کی سانس لے رہے ہو۔ آج تمہارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، تم خوشی منا
رہے ہو؟ ذرا غور کرو، سوچو تو صحیح، اگر فلسطین کے اندر مارا جانے والا بوڑھا تیرا باپ ہوتا تو تیرے دل پر کیا گزرتی؟ اگر فلسطین کے اندر مارا جانے والا بچہ تمہارا بیٹا ہوتا تم پر کیا گزرتی؟ تم تو آج سردیوں میں موٹی موٹی جیکٹ بھی پہن رہے ہو، چادر بھی اوڑھ رہے ہو، اچھے اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہو۔ ذرا اس شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، ان کے لیے تو ان کے پاس بچوں کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں۔ یہ وہاں کے حالات ہیں، یہ وہاں کے حالات ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ وہاں پر روز جنازوں کو اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم ان کے درد کو تو اپنے دل کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، کانٹا اگر پیر میں چبھتا ہے تو تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ جہاں کہیں مسلمان مارے جائیں، جہاں کہیں ظلم ہو، میرے بھائیوں ان کے حق میں دعا کیا کرو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا کرو، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا کرو۔ آئے مسلمانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک مسلمان کی محبت تمہارے دلوں سے نکل گئی۔ آج مسلمان کو گالی دے رہا ہے، آج ایک مسلمان کی ماں اور اس کی بہن کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آئے مسلمانوں، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ آج تم مسلمان کی مدد کرنے کو تیار نہیں، آج ایک مسلمان کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں۔ آج کوئی پولیس والا مسلمان ہو، حقیقت بتا رہا ہوں، اگر کوئی پولیس والا مسلمان ہو اور ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں اگر لڑائی ہو جائے تو وہ غیر مسلم کو نہیں مارتا ہے، دکھانے کے لیے مسلمان کو مارتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، دیکھو میں نے اپنے کو مارا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی مدد کرنا مجبوری کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی مسلمان کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری مدد کرے گا جب تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی، اور جب تم مسلمان کی مدد نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان کو چاہیے مسلمان کی مدد کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مرے مٹنے کو تیار ہو جائے، خود نہ کھائے اپنے بھائی کو کھلائے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے خود پیاسا رہے اپنے بھائی کو پلائے، خود نہ پہنے اپنے بھائی کو پہنائے، خود نہ کھائے اپنے بھائی کو کھلائے، یہ مسلمان ہے۔ آئے مسلمانوں، آج تم نے اپنی بہن کے منہ سے نوالا چھین لیا، آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق مار رہا ہے، آج ایک باپ اپنے ایک بیٹے کو جائیداد میں زیادہ حصہ دیتا ہے اور دوسرے بیٹے کو کچھ نہیں دیتا ہے، آج باپ بیٹیوں کا حصہ مار رہا ہے، آج بھائی بیٹیوں کا حق مار رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، جس کے جو حق ہے وہ حق دے دیے جائے۔ مسلمانوں، ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی سہایتا کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو۔ جب کبھی اسلام کے خلاف بات ہو، کسی مسلمان کے خلاف بات ہو، جمع ہو جاؤ، ایک دیوار کی طرح بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ذرہ ہے، پہاڑ بننے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ قطرہ ہے، سمندر بننے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ اینٹیں ہیں، ایک بلڈنگ بننے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، جب تک ہم اور آپ اس ملک کے اندر متحد نہیں ہوں گے ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کو جوڑا ہے، انہوں نے اپنی یہاں ذات برادریوں کو ختم کیا ہے۔ آئے مسلمانوں، آج تم مسلکوں میں اتنا بڑھ گئے ہو اور مسلکوں کی نفرت تمہارے دلوں میں اتنی ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلک والے مسلمان سے سلام کرنے کو تیار نہیں۔ آج ممبروں پر اور اسٹیجوں پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ میرے سامنے ایک لیٹر آیا تھا کہ ایودھیا کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے سرکار کی طرف سے، اور اس مسجد کی افتتاح کے لیے اس کے ادگھاٹن کے لیے امام حرم
شیخ عبد الرحمن سدیس کو بلایا جا رہا ہے تو ایک صاحب نے حکومت کو لیٹر لکھا اور کہا کہ حرم کا جو امام ہے عبد الرحمن سدیس وہ وہابی وچار دھارا کا ہے، سلفی ہے، اہل حدیث ہے، اور ہم سلفی نہیں ہیں، لہٰذا حکومت ہند کو چاہیے اس کو نہ بلائیں۔ ہم اور آپ اس جگہ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے غیر مسلکی مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا یہ حال ہے تو ہمیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، کاٹا جائے گا، اور دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی۔ کسی شاعر نے صحیح کہا تھا منتشر ہو متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اہل حدیث ہوں، مجھے معلوم ہے اس پروگرام کے اندر بہت سے بریلوی بھی آئے ہیں، نہیں آئے ہیں تو ان کا گاؤں قریب ہے، دیوبندی بھی آپ کے کلیہ چک کے اندر ہے، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنی بریلویت اپنے تک رکھیے، آپ اپنی سلفیت اپنے تک رکھیے، آپ اپنی حنفیت اپنے تک رکھیے، لیکن جب بات ملت کی آئے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو کر کے کھڑے ہونا سیکھیے میرے بھائیوں، تبھی اس ملک کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے، اپنے مسلکی اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر لا الہ الا اللہ کے مالا کے اندر اپنے آپ کو پرونے کی ضرورت ہے، تبھی یہ ملک ہمارے لیے، ہم اس ملک کے اندر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہوتا ہے، ایک مسلمان خود نہ کھائے دوسرے کو کھلائے، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک مسلمان کو سلام کرے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں سے سلام نکل گیا، سلام کی جگہ کیا آ گیا؟ ٹاٹا کرو، ٹاٹا۔ بچہ بیچارہ ٹاٹا کر رہا ہے، وہاں نہیں ہو رہا ہے ٹاٹا، ہائے کرو ہائے۔ اب وہ ہائے کر رہا ہے، وہ بیچارہ بچپن سے بچہ ہائے ہائے کرتا ہے اور وہ مرتے دم تک ہائے ہائے کرتا رہتا ہے۔ آپ ٹرین میں سفر کریں، مسلمان سلام نہیں کرتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اسپیشل لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، کسی کو خاص کر کے سلام کرنا تسلیم الخاص، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ یہ وہ سلام ہے میرے بھائیوں جس کو دیکھ کر کہ یہودی اسلام لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب مدینے کے اندر تشریف لائے اور آپ نے جو سب سے پہلی بات لوگوں کو بتائی وہ یہ تھی افشوا السلام، آئے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو توڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو، صلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اللہ کے لیے نماز پڑھو جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہے؟ سلامتی ہو تم پر، تمہارے مال میں سلامتی ہو، تمہارے بیوی بچے سلامت رہے، تم سلامت رہو، تمہارا پریوار سلامت رہے، تمہارا ایمان سلامت رہے۔ میرے بھائیوں، سلام یہ دنیا کی سب سے پیاری دعا ہے۔ السلام علیکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 نیکیاں ہیں، اور کوئی اگر یہ کہہ دے ورحمت اللہ تو 10 نیکیاں اور 20 نیکیاں، اور کوئی اگر یہ کہہ دے وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ مسلمانوں کی خاصیت ہے۔ یہ ٹاٹا، یہ ہائے ہلو، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ کہیں بھی رہو، موبائل پہ بات کرو تو سلام سے، مسجد میں آؤ تو سلام کرو، کسی سے ملو تو سلام کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے آنے والا
باقی رہنے والے کو سلام کرے، اوپر والا نیچے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ سلام کرو میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ آئے، سب سے پہلے سلام کیا۔ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، انہوں نے جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن کہتا ہے قوم منکرون، یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسے لوگ تھے کہ دنیا انہیں کبھی شہر کے اندر دیکھا ہی نہیں گیا، انہیں حضرت ابراہیم جانتے ہی نہیں تھے، پہلی بار آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ جہاں بھی جاؤ میرے بھائیوں سلام کرو، افشوا السلام، اور پورا کرو، صحیح سے کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، سلام علیکم، میرے بھائیوں یہ جملے صحیح نہیں ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کو یہ جملے یاد نہ ہو، اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے ملیے اور ان سے کہیے مولانا صاحب میں مسلمان ہوں، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور میں نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے سلام کو صحیح کروائیں۔ میرے بھائیوں اپنے سلام کو اپنے مسجد کے امام سے صحیح کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جب کسی مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں مسلمان وہ ہوتا ہے جو کھانا کھلاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا، کسی کا پیٹ بھر دینا، یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، فرشتے آئے، حضرت ابراہیم جانتے بھی نہیں ہے، سلام کیا، جواب دیا اور اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ گئے، اپنے گھر کے اندر بٹھایا۔ مہمان آ گئے ہیں، فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، گھر کے اندر بٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ قرآن کہتا ہے اذ دخلوا علیہ فقال سلام قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، چپکے سے گئے اور ایک بھنا ہوا دمبا، بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے اور اپنے مہمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا۔ چپکے سے گئے، بتا کے نہیں گئے کہ بھئی بریانی کھائیں گے آپ کے لیے بریانی لگوائی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کسی آدمی سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی بریانی کھاؤ گے، وہ تو شرم کے مارے یہی کہے گا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ ارے بھئی لسی پلوائیں آپ کو؟ نہیں۔ ارے کھانا کھائیں گے، وہ بیچارہ بھوکا ہے، چوہے کود رہے ہیں، اب وہ جھوٹ کہے گا نہیں میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ تو مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے، سن لو کلیا چکے لوگوں، تم نے تقریریں تو بہت سنی ہے، مہمان نوازی کا طریقہ سنو۔ مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ کھلاؤ تو یہ نہ پوچھو آپ یہ کھائیں گے یا نہیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے مہمان کے سامنے لا کر کے پیش کر دو، یہ مہمان نوازی ہے۔ اور یہ نہیں کہ شام کی سبزی بچی ہے، اوہ یہ صحیح ٹائم پہ آ گئی، شام کی سبزی بچی ہے ان سے نپٹا دو، ایسا نہیں۔ اچھا ہو، جو اچھا آپ کے گھر میں بنا ہوا ہے وہ اپنے مہمان کے لیے لے کر کے آئے۔ مہمان نوازی کرنا بہت بڑا کام ہے۔ مہمان نوازی ہمارے نبی کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے
اور کہنے لگے زمیلونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے کہا تھا انک لتصل الرحم، آئے میرے شوہر آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ تو کمزوروں کا وزن اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، مہمان نوازی کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مہمان نوازی کرنا، یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ نے مہمان نوازی کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی جو جتنا بڑا مہمان نواز ہوگا اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ ہی بڑا ہوگا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ سن لیں، حدیث کے اندر آتا ہے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا فقال انی مجہود، آئے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھلائیں۔ میرے بھائیوں بس 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 منٹ کے لیے اور بیٹھ جائے۔ مجھے معلوم ہے میرا ٹائم 10:30 کا تھا، 11:30 تک تقریر ختم ہو جانا چاہیے، لیکن وہ ٹائم بڑھ گیا چندہ، وہ بھی ہونا ضروری ہے، اور سردی بھی ہے مجھے معلوم ہے، کیونکہ مجھے بھی سردی لگ رہی ہے، آپ کو بھی سردی لگ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی تک آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، 10 منٹ تک میرا اور ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ابھی مجھ سے کسی نے کہا تھا تقریر سے پہلے کہ آپ ہمارے لیے انجن ہیں، آپ چلیں گے تو ہم چلیں گے۔ نہیں، آپ بھی انجن ہیں، آپ کوئلہ ہیں، آپ چلیں گے تب ہم بھی چلیں گے۔ آپ کیا ہیں؟ ہمارے لیے کوئلہ ہیں، تو آپ کوئلہ دیتے رہیے تو ہمارا انجن بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقال انی مجہود، اور کہنے لگا آئے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ کے نبی ایک صحابی سے حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں جاؤ میرے گھر میں جاؤ اور کہنا کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور گھر میں جو بھی کھانے کے لیے ہو وہ دے دیا جائے۔ صحابی ایک بیوی کے گھر میں گئے، اس وقت اللہ کے نبی کی 9 بیویاں زندہ تھیں۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ جواب دیا مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے گھر میں اگر کچھ کھانا ہو تو دے دو۔ اندر سے آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں تو صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ او لوگوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال ہے۔ او اچھے اچھے کھانے کھانے والوں، او بریانی کی دیگوں پر آئے بریانی کھانے والوں، گوشت کھانے والوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اچھا کھلا رہا ہے۔ ہمارے نبی کے گھر کا حال تو یہ ہے کہ گھر میں پانی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن گھر میں امام کائنات کی چولہا نہیں جلتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کچھ گھر میں کھانے کو تو دے دو۔ اندر سے آواز آتی ہے ما عندی الا ما، میرے گھر میں صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی دوسرے گھر میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟
یہ کہتے ہیں مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، گھر میں جو بھی کھانے کے لیے ہو دے دو۔ اندر سے آواز آئی ما عندی الا ماء، میرے گھر میں بھی پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ تیسرے گھر میں جاتے ہیں، چوتھے گھر میں گئے، ایک بیوی نے تو یہاں تک کہہ دیا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ما عندی الا ماء، میرے گھر میں بھی صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قلنا کلہن مثل ذالک، 9 بیویوں کے گھروں سے یہ آواز آئی میرے گھر میں صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آئے اللہ کے نبی ایسا کریں آپ پریشان نہ ہو، اپنے مہمان کو میرے حوالے کر دیں، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیتا ہوں، اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ صحابی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ سامان موجود ہے، کچھ کھانا ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے آئے میرے شوہر یا قوتس بیانی، صرف اتنا کھانا ہے کہ ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے، اس کھانے میں سے ہم کھا لیں۔ آئے میرے شوہر بس اتنا کھانا ہے کہ ہمارے 2 معصوم بچے کھا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آدمی اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کی نہیں۔ آدمی خود نہیں کھاتا، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، پوری دنیا سے لے کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ بیوی کہتی ہے صرف اتنا کھانا ہے، ہمارے 2 بچے کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم کھا لیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں آئے میری بیوی ایسا کرو بچوں کو بھوکا سلاؤ، آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، میں اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن نبی کے مہمان کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ آئے میری بیوی جاؤ بچوں کو بھوکا سلاؤ، پہلا پھسلا کر کے سناؤ، لوری سنا دو، بچوں کو سلا دو اور مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرو۔ اوہ کیا عورتیں تھیں، وہ کیا صحابیات تھیں۔ ہمارے اور آپ کے وقتی ہوتی کیا کہتی، گلا دبا دو بچوں کا، زہر ہی دے دو، تم ہی تو امبانی کی اولاد تھے جو پوری محفل میں تھے، لے کر کے آ گئے، تم ہی تو حاتم تائی کے بیٹے تھے، مار دو بچوں کو۔ ہمارے اور آپ کی عورتیں، ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں تو یہی کہتی ہیں، یہ سب کے گھروں کا یہی حال ہے۔ وہ صحابیات کیسی تھیں، اس صحابیات کا کلیجہ کتنا بڑا ہوگا، اس نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ مہمان نے کھانا کھانے سے پہلے ایک شرط رکھی، بڑی عجیب شرط رکھ دی، اور وہ شرط یہ رکھی ایسا کرو کہ آپ کو بھی میرے ساتھ کھانا کھانا ہوگا، میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس صحابی نے سوچا کھانا تو تھوڑا ہے، اگر مہمان کے ساتھ میں بھی شریک ہو گیا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، مہمان کھا لے یا میں کھا لوں۔ وہ صحابی اپنی بیوی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے میری بیوی، مہمان نے یہ شرط رکھی ہے تم ایک کام کرنا، جب میرے اور مہمان کے سامنے کھانا ہو تو ایک کام کرنا، گھر کے اندر جو لائٹ جل رہی ہو، جو چراغ جل رہا ہو، جو دیا جل رہا ہو، تم اس کو صحیح کرنے کا بہانہ کرنا اور اس چراغ کو بجھا دینا، اس دیے کو بجھا دینا، اس چراغ کو گل کر دینا۔ کہا کیوں؟ آئے میری بیوی، جب تم چراغ بجھا دو گی اندھیرا ہو جائے گا، میرے اور مہمان کے سامنے کھانا ہوگا، میں بھی کھانا کھاؤں گا اور مہمان بھی کھانا کھائے گا، لیکن میرے کھانے کی حالت یہ ہوگی میں خالی ہاتھ اپنے برتن میں لے جاؤں گا اور خالی ہاتھ میں اپنے منہ میں ڈالوں گا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور اس صحابی نے یہی حرکت کی کہ خالی ہاتھ برتن میں لے گئے اور خالی ہاتھ سے کھانا کھایا۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز میں پہنچے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی جب سلام پھیرتے ہیں، اللہ کے نبی اس صحابی کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ وہ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں
آئے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے, آپ مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے پیارے صحابی یہ بتاؤ میں تمہیں دیکھ کر کے کیوں نہ مسکراؤں؟ تم نے جو رات میں حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ عرش سے تمہاری حرکت کو دیکھ کر کے مسکرا رہا تھا, اللہ کے فرشتے بھی مسکرا رہے تھے اور مجھے جبرائیل نے یہ بتایا, اسی لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں. اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ادا کی وجہ سے, تمہاری اس حرکت کی وجہ سے قرآن کے اندر یہ آیت بھی نازل کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں جو اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں. آئے مسلمانوں, یہ مسلمان تھے جو اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیں لیکن اپنے مسلمان بھائی کو کھلائے. آئے مسلمانوں, ایک مسلمان اپنے بچوں کی بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ اسلام ہے, یہ انسانیت ہے. اور کھانا کھلانا صرف مسلمان کو نہیں, میرے بھائیو جو بھی آپ کو بھوکا مل جائے اسے کھانا کھلاؤ, بھلے وہ مسلمان ہو, بھلے وہ ہندو ہو, بھلے وہ عیسائی ہو, بھلے وہ جین ہو, بھلے وہ آدیواسی ہو, دلت ہو. کھانا کھلانا بڑے ثواب کا کام ہے. اور کھانے نہ کھلانا, کوئی آپ کے دروازے پہ اور کھانا مانگے آپ اگر اس کو بھگا دے یہ بہت بڑا گناہ ہے, آپ کو جہنم کے اندر لے کر کے جا سکتا ہے. جہنمی جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے جنتی ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم کے اندر کیوں آ گئے؟ وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, ہم نمازی نہیں تھے, ہم مسلمان تو تھے, کلمہ تو پڑھا کرتے تھے لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. یاد رکھو میرے بھائیو, نماز یہ ایمان ہے, نماز کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے. جو آدمی جتنا بڑا نمازی ہے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط ہے, اور جو نماز کا پابند نہیں ہے, اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلے پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور مدینے کی گلیوں کا چکر لگاؤں, اور جو آدمی مجھے نماز کی حالت میں اپنے گھر مل جائے میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. اللہ کے نبی نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا میں آگ لگا دوں, لیکن نماز کے بارے میں فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. نماز اتنی اہم عبادت ہے, اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آئے مسلمانوں, آج تم نے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا, آج تم نے میرے نبی کے کلیجے کے سکون کو چھین لیا. میرے نبی کو آج تم نے جتنی زیادہ تکلیف دی ہے, جتنی زیادہ تم نے سنت کی دھجیاں اڑائی ہیں, جتنی زیادہ تم نے نمازوں کی دھجیاں اڑائی ہیں, میرے بھائیوں شاید یہودیوں نے بھی نہ اڑائی ہوں, شاید عیسائیوں نے بھی نہ اڑائی ہوں. آج ہماری مسجد ویران ہے, نمازی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. مؤذن یہ بتا رہا ہے آئے لوگوں نماز کے اندر کامیابی ہے. آج تم جاب تلاش کر رہے ہو, آج آدمی دکان میں لگا ہوا ہے, او اللہ کے بندے کامیابی تو مسجد کے اندر ہے. مسلمان جب تک مسجد سے جڑے ہوئے تھے کامیاب تھے, اور جب مسجد سے ٹوٹے انہوں نے مسجدوں کو ویران کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو برباد کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اپنی مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں سے جڑ جاؤ. یہ مسجدیں اسلام کی زندگی ہے میرے بھائیوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے بتایا یہاں پر کہ مسجد کا جو سسٹم ہے آپ کے یہاں, مردوں کے لیے تو مسجد کی جگہ ہے ہی, عورتوں کے لیے بھی ہے. اور اس سے اچھی بات یہ بتائی کہ پانچوں ٹائم میں عورتوں کا انتظام ہے. میں نے مسجدیں دیکھی ہیں وہاں صرف جمعے کے دن عورتوں کے لیے انتظام رہتا ہے اور نمازوں کے لیے نہیں, لیکن آپ کی یہاں اور نمازوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے انتظام ہے. میرے بھائیوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. تو اسلام انسانیت کا مذہب ہے. فرمایا ایک نفس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے.